السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27، 28، 29، 30 یہ کچھ آیات سلسلے وار جو درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ان میں سے یہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی. سامعین کرام، اس سے پہلے آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں، علاقوں کے اندر پائے جاتے ہیں، کہ اگر اس علاقے کے اندر حق بات کو اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتا ہے اور حق بات کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کے ذرائع اور اسباب اللہ تبارک و تعالی مہیا فرماتا ہے، اور ان علاقوں کے اندر حق بات جب پہنچنا شروع ہوتا ہے تو کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اس حق بات کو وہ مانتے بھی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے دوسرے لوگوں کو بھی حق بات کو ایکسپٹ کرنے سے روکتے ہیں. سامعین کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکۃ المکرمہ میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو وہاں بھی ایسے لوگ تھے جن کو وہ حق بات پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے. یہاں تک کہ حج کا جب موقع آتا تھا اور باہر سے جو لوگ آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی کو مقرر کر دیا جاتا تھا. کیوں مقرر کر دیا جاتا تھا؟ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ان کو بتلائیں تو ان کے بعد فوراً تم کو ان کا برین واش کرنا ہے، بتانا ہے کہ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، ہمارے خاندان سے کٹ کر کے ہے، لوگوں کے اندر جو ہے یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، دس دیٹ. آج کے ڈیٹ میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ابھی جو اس سے پہلے آیت نمبر 26 کل آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ لوگ دوسروں کو بھی حق بات کو قبول کرنے سے روکتے ہیں اور خود بھی حق بات کو قبول نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں اپنے پیر پر کلہڑی مار رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے پیر پر کلہڑی مار رہے ہیں. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، انہی لوگوں کے بارے میں نے فرمایا جو ایسے لوگ ہیں جو حق بات کو خود بھی نہیں مانتے ہیں اور حق بات کے سامنے روڑا اٹکاتے بھی ہیں، لوگوں کو ایکسپٹ کرنے سے منع بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کاش آپ ان لوگوں کو دیکھتے کہ جب ان کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ فقالو، کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، کاش، نردو، ہم لوگوں کو پھر سے دنیا میں لوٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور جب ہم کو دنیا میں لوٹایا جائے گا تو ہم اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے نہیں، ونکون من المؤمنین، اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی یہ جو ہٹ دھرم لوگ ہیں ان کی شان کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی، ان کی ہوش و حواس کبھی بھی ٹھکانے نہیں آنے والے. کب تک؟ جب تک کہ یہ موت کو گلے نہ لگا لے، قیامت کے میدان میں نہ پہنچ جائے، ان کا فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک یہ جہنم کے دہانے پر کھڑے نہیں ہوں گے اور اپنے آنکھوں سے جہنم کے ہولناکی کا دیدار نہیں کر لیں گے، تب تک ان کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں آئیں گے. لیکن جب جیسے ہی جہنم کے دہانے پر ان کو کھڑا کیا جائے گا کہ اب تم کو جہنم کے اندر گرایا جائے گا تو فوراً کہنے لگیے اے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، پھر سے واپس دنیا میں بھیج دے، پھر سے ہم دنیا میں جائیں گے، وہاں پر آپ کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے اور جو آپ کے ایمان والے بندے ہیں ان میں ہم شامل ہو جائیں گے. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ڈینائی کیا، دو طرح سے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل،
اس سے پہلے جس حق کو یہ چھپایا کرتے تھے اب ظاہر ہو گیا ہے، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ پہلے حق کو یہ لوگ چھپایا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو حق معلوم ہے، بڑے بڑے دنیا میں ابھی اس وقت بھی بڑے بڑے جو ہے علماء کرام، علم فضل کے پہاڑ لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حق بات نہیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، لوگوں کے درمیان جو ان کا بہت بڑا جو ہے مرتبہ ہے وہ گر جائے گا۔ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ اتنے دنوں تک ہم کو گمراہ کیے ہوئے تھے نا، آج آپ حق بات کو قبول کر رہے ہیں۔ لوگ جو ان کو نذرانے دیتے ہیں وہ نذرانے دینا بند ہو جائیں گے۔ اسی لیے بہت زیادہ علم رکھنے کے باوجود یہ حق بات کو نہ تو خود مانتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حق بات ظاہر ہو۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو اس دن آرزو کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم وہاں پر اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے، ایسا اس لیے نہیں کہیں گے کہ ان کے دل میں ایمان کی رغبت پیدا ہو جائے گی، ایسا اس لیے نہیں کہیں گے کہ ان کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو جائے گی، بلکہ ایسا اس لیے کہیں گے کہ سامنے اب جہنم نظر آ رہا ہے، سامنے عذاب دکھ رہا ہے، وہ عذاب، وہ خطرناک عذاب جو ان کے کفر کی وجہ سے ان کو ملنے والا ہے، وہ عذاب اب دکھ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم جا کر کے وہاں پر پھر سے اللہ کی آیتوں کا اقرار کریں گے اور مومنوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، نہیں بلکہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس حق بات کو یہ لوگ چھپایا کرتے تھے وہ حق بات اب ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اور آگے اللہ نے کہا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور سپوز دیٹ اگر پھر یہاں سے ان کو دنیا میں بھیجا جائے تو پھر وہی کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ہم جا کر کے دنیا میں اللہ کی آیتوں کا اقرار کر لیں گے، ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے، بہترین جو ہے عمل کرنا شروع کر دیں گے، یہ اپنے بات میں بالکل جھوٹے ہیں، جھوٹے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ جیسا یہ پہلے حرکت کیا کرتے تھے اگر پھر سے ان کو سپوز دیٹ دنیا میں بھیج دیا جائے، بفرض محال بھیج دیا جائے تو پھر سے وہی حرکت کریں گے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالو، یہ وہ لوگ ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، جو کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی دنیا ہے، آخرت میں کیا بھی نہیں۔ یہ مکہ والے کہا کرتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ بس دنیا ہے، دنیا کے بعد کچھ نہیں ہونے والا۔ مسلمانوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے اس طرح کے نمونے، آپ کو مسلمانوں میں بھی مل جائیں گے۔ آپ ان سے جب بات کریں گے، ان کے خیالات پر جب تبادلہ خیال کریں گے تو وہ یہ کہیں گے نہیں بس دنیا ہے، آخرت میں کچھ نہیں دکھتا ہے یار، سب اسی لوگ بولتے ہیں چپ کے۔ کیا گارنٹی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ مسلمانوں میں نعوذ باللہ ایسے کہنے والے لوگ موجود ہیں، اور کفار و مشرکین جو مکہ کے تھے ان کا یہی عقیدہ تھا کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے، یہ آخرت صرف چپکے کی بات ہے، یہ ڈھکوسلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں، کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ دیکھتے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، جو تم انکار کرتے تھے دنیا میں کیا یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے بلا وربنا، ہاں رب یہ حق ہے۔ دیکھیے یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ انسان اس پر غور کرے۔ آج حق ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور اس طرح کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ ہر سماج و معاشرے کو کھنگال کر کے دیکھ لیجئے، ہر سماج و معاشرے میں جا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے اوپر خود تجربہ ہوگا اس بات کا کہ جب آپ نے حق کی دعوت کو لے کر کے کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے حق بات کو پہنچانا شروع کیا تو اس طرح کے باطل پرست مختلف قسم کے پیترے اور ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح سے حق کی بات کو دبا دیا جائے، کسی طرح سے حق کی بات کو چھپا دیا جائے، کسی طرح سے لوگ حق بات سننے کے لیے نہیں جائے۔ تو یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ اس پر ہم بھی غور کریں اور وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی غور کریں اور اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھتے اذ وقفوا علی ربہم، جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، قال، اللہ فرمائے گا الیس ھذا بالحق،
دیکھو یہ قیامت کا دن حق ہے کہ نہیں؟ جس حق بات کو تم دنیا میں چھپاتے تھے، ایکسیپٹ نہیں کیے، تمہاری چاہت تھے کہ لوگ بھی حق بات نہ مانیں، کیا وہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ لوگ کہیں گے بلا وربنا، اے ہمارے رب بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل حق ہے۔ اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو تم نے دنیا میں انکار کیا اب آج اس عذاب کا مزہ چکھ لو، جہنم کے اندر اس کو دھکیل دو۔ سامعین کرام، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں، لہذا انسانوں کو چاہیے کہ ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا